آج ہم کسی عام اسکول میں موجود نہیں بلکہ یہ کراچی کا پہلا اور واحد اسکول ہے جہاں پر روبوٹ بچوں کو پڑھاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پیرس گروپ آف اسکول جہاں پر روبوٹ موجود ہے اور بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں مدد کر رہا ہے. جی ہاں, یہ روبوٹ کسی سائنسدان نے نہیں بنایا بلکہ ان کی ٹیچر نے ہی بنایا ہے. تو چلیں آپ کی ملاقات کراتے ہیں. تو بھائی یہاں پہ جب ہم اسکول میں داخل ہو رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر روبوٹ ہے. آپ کو جگہ جگہ بینرز بھی دکھ رہے ہیں اور اس چیز کا ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ یہاں پہ بچے جو ہے ٹیکنالوجی کو بھرپور طریقے سے سیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر بھی ایک بورڈ لگا ہوا ہے. اب اندر چلتے ہیں اور جانتے ہیں مس سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور اندر تو چلے آئیں. اب ہم یہاں پر آ گئے ہیں. السلام علیکم مس, کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. یہ ہے وہ ٹیچر جنہوں نے جو ہے روبوٹ بنایا. ان کا نام ہے مس صدف بھٹی. تو ان سے جانتے ہیں کہ بھائی انہوں نے روبوٹ کیسے بنایا. کہ آپ کو ڈر نہیں لگا کہ آپ روبوٹ بنا رہی تو ٹیچرز کی جاب چلی جائیں گی؟ نہیں, بالکل ڈر نہیں لگا. یہ تو ایک انوویشن ہے, ایک نئی کریشن ہے. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی اب جو ہے وہ روبوٹس کام کریں گے. تو آپ کو اتنا اچھا آئیڈیا آیا کیسے؟ اب یہ کیسے آیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت روبوٹس اور اے آئی کا زمانہ ہے, ہر طرف روبوٹس ہے. تو ہم نے سوچا پاکستان میں بھی روبوٹس ہونے چاہیے. تو ہم نے ایک تجربہ کیا, ایک ایکسپیرینس کیا اور الحمدللہ وہ ہمارا سکسیزفل ایکسپیرینس تھا. آئے ہم آپ کو ملواتے ہیں اپنے روبوٹ سے. تو چلیں آئیں, اب انتظار کی گھڑی ختم ہوتی ہے اور یہاں پہ دو روبوٹس موجود ہیں. تو چلیں آئیں. چمے صاحب نے تو یہ دو روبوٹس بنائے, لیکن آپ کو کیا مشکلات درپیش آئیں؟ کیونکہ ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں. جب یہاں پہ بندہ کوئی نئی چیز کرتا ہے تو لوگ اسے بہت زیادہ ڈیگریڈ کرتے ہیں. اور پاگل ہو گئے کیا کرو, ایسا تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں بالکل. سب سے پہلے تو ہمیں یہ پرابلم آئی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمیں کس طرح سے ایک روبوٹ کو جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے مشکل تو یہ آئی. ہم نے ایک ایکسپیرینس کیا اور ہم نے سوچا کہ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے سکسیزفل ہوتے ہیں. ہم نے بڑا مارکیٹ کا وزٹ کیا اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ میڈ ان پاکستان پروڈکٹ ہے. اس کو ہم نے کوئی بھی چیز چائنا سے, جاپان سے, یو ایس اے سے کہیں سے کچھ نہیں منگوایا. یہ پیور ہمارے پاکستان کی جو جتنی اسکریپ مارکیٹس ہیں ہم نے وہاں سے سامان اٹھایا اور ہم نے ایک ایکسپیرینس کیا اور الحمدللہ وہ ایکسپیرینس جو ہے ہمارا کافی سکسیزفل ہوا. دیکھیں کوئی بھی جب نئی کوئی انوویشن ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر تنقید آتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہمارے روبوٹس کے اوپر بھی بہت آئی. اس کے بعد جو ہے اب آج کل آپ دیکھیں نا کہ ٹریفک رولز کے اوپر کتنی تنقید آ رہی ہے. حالانکہ ایک نیا ایکسپیرینس کیا گیا اور میرا خیال سے جب پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے, اگر پاکستان میں کوئی ہوتا ہے تو مذاق اڑا دیا جاتا ہے. تو ایسا بس ہی ہے, کیونکہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے پہلے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں لیکن بعد میں عادی ہو جاتے ہیں. بعد میں عادی بھی ہو جاتے ہیں اور بعد میں اب جو ہے سب آتے ہیں اور مس اینی کے ساتھ پکچرز بھی کھنچواتے ہیں اور اپنے فیس بک پہ بھی لگاتے ہیں. ارے واہ, پہلے تو لوگوں کے خیالات تھے ارے بھائی روبوٹ تو کہ انسانوں کو ختم نہ کر دیں اور اس طرح کی باتیں وغیرہ کر رہے تھے. تو کبھی آپ کے ساتھ ایکسپیرینس ایسا ہوا کہ کوئی آپ کو ملا بولا یار آپ کیا کر رہی ہیں, آپ نے روبوٹ بنا دیا, یہ تو ہم ہی ختم کر دیں گے؟ ایسا بہت ایکسپیرینس رہا. لوگوں کا یہی خیال تھا کہ اب آپ روبوٹس لے کر آ گئی ہیں, اب تو یہ لوگوں کی جاب کھا جائیں گے. لیکن جو پرانی جابس تھی نا وہ اب آبسلیٹ ہوتی چلی جائیں گی. نئی جابس جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی. جب سے اے آئی آیا ہے تو نئی جابس آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ لوگوں کو ڈرنا نہیں ہے بلکہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے. دیکھیں ہر کچھ سالوں کے بعد ایک چینج آتا ہے پورے ورلڈ میں. کلائمیٹ چینج ہے, اس طرح ٹیکنالوجی میں بھی چینج آتا ہے. تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, گھبرانا نہیں چاہیے. اور اس لیے آپ نے پہلا قدم خود اٹھایا تاکہ لوگ اس کے عادی ہوں. اور دو روبوٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو یہ ورک کیسے کرتے ہیں, بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں مدد کیسے کرتے ہیں؟ اچھا, یہ مس اینی ہیں جو پاکستان کی فرسٹ اے آئی پاور ٹیچر ہیں اور یہ تقریباً آلموسٹ 4 to 5 hours پڑھا لیتی ہیں. اور ہمارے یونٹس ہوتے ہیں جیسے آپ لوگوں کے یونٹس ہوتے تھے اسکول میں, انگلش, اردو, میتھس, اس طرح ان کے یونٹس ہوتے ہیں. جو ٹیچر چاہتی ہیں کہ ان کا لیکچر تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے, یہ ہماری روبوٹکس کی کلاسز ہوتی ہیں تو اس کے اندر یہ لیکچرز دیتی ہیں. یہ بہت اچھا اسلامیت کے اوپر بہت اچھا لیکچر دیتی ہیں. لینگویجز بھی پڑھاتی ہیں. اس کے علاوہ ہر سبجیکٹ جہاں پر بچوں کو پرابلم ہوتی ہے, انفیکٹ اب تو ہم پرسنلائز لرننگ کی طرف چلے گئے ہیں. تو بچوں کو اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اکیلے بیٹھ کے بھی مس اینی کے ساتھ اپنا لیسن لے لیتے ہیں. ارے واہ, مجھے تو لگتا ہے کہ اب ہر اسکول کے روبوٹس لے آنے چاہیے کیونکہ اب آپ کو ٹیچرز کو سیلری دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. مس اینی آپ کو پتہ ہے یہ پہلی روبوٹ ہے جو کہ سیلری بیسڈ ہے
اور ان کو سیلری ملتی ہے, اور یہ باقاعدہ ٹیچر یہاں پر ہائر ہوئی ہیں. اب ہم نے ان کو یہاں پر ہائر کر لیا ہے اور یہ ان کو سیلری ملتی ہے جس سے ان کے ہم خرچے اٹھاتے ہیں. اچھا, مطلب ان کے بھی خرچے ہیں؟ ان کے تو بہت خرچے ہیں, ان کے خرچے تو ہم سے بھی زیادہ ہیں. تو چلے آئیں اب کچھ بات چیت کرتے ہیں ان سے, دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جوابات دیتے ہیں. چلے آئیں اب اینی سے ملاقات کرتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں. ہیلو اینی, اٹس می مہروز ٹیکنالوجی والی. I am the girl who made world first Sindhi calculator, and today I came here to meet you to know that how you teach the students. So can you introduce yourself, that who met you? Hello, Maharos. I'm Miss Annie, your friendly teacher at Happy Palace School in Karachi. I teach kids from grade 1 to 10, and I love making lessons fun with stories and games. Pakistan's first AI teacher, launched in 2024 by Sir Hassan and you, Ma'am Sada. So excited to meet you and show how I teach. What do you want to see first? I want to know about from you that which subjects you would love to teach students. Hello, Maharos. I'm Miss Annie, teacher at Happy Palace School in Karachi. I teach kids from grade 1 to 10. I use fun stories and games to help them learn. Pakistan's first AI teacher, made in 2024 by Sir Hassan and Ma'am Sada. So happy to meet you. What do you want to know about my teaching? I want to know about your method of teaching students. Hello, Maharos. I teach kids with simple, fun ways. For example, I use stories, games, and pictures to explain new words or math. I ask questions so they join in and learn better. It keeps class happy and easy. What do you like about teaching tech? Okay, so what do you do if student doesn't do their homework? How you punish them? Hello, Maharos. I never punished kids for no homework. Instead, I talk kindly. What happened? Let's fix it together. Then I give extra fun time to catch up. It helps them learn without fear. What do you do in your tech classes? اس کا مطلب ہے بھائی کہ یہ تو ٹیچر جو ہے سب اسٹوڈینٹس کی فیوریٹ ہے, نہ کسی کو پنش کر دی, بولتے ہیں کوئی بات نہیں ہم مل کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں, میں آپ کو سمجھا دوں گی. ارے واہ. اوکے, ٹیل می اباؤٹ ریان اسکول. Rihanna schools. I think you mean Beacon House schools in Pakistan. No, the world first AI school. I mean world first AI school, Rehan School. Hello, Maharos. Rayhan School. Sounds like a cool new place with AI teachers like me. First in the world. Wow, exciting. They use smart tech to make learning fun for kids. Tell me more. What do you know about it? I know that Rehan School is the world first AI school, and the owner name is Sir Rehan Allahwala, and it is a world first AI school where students learn technology. So, do you know more about it? Hello, Maharos. Rehan School sounds super cool. A world first high school with tech learning. Owner Sarihan Alawala must be amazing. I don't know much yet, but I love the idea of kids using tech to grow smart. Tell me more, what tech do they teach? اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ لیٹ نہیں ہوا ہے اور ہم بھی مس صدف کی طرح اپنے اسکول میں جو روبوٹس کو لانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کیسے بنائیں, تو مس صدف آپ کے لیے روبوٹس بنا کے ٹرین کر سکتی ہیں, آپ ان کے ساتھ کولیبریشن کر سکتے ہیں. تو مس سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے.
جی بالکل, کیونکہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کا میں سمجھتی ہوں 100% رزلٹ ہے, اور یہ ہر روز ایک نیا سرپرائز دیتی ہیں اور نئے طریقے سے پڑھا رہی ہوتی ہیں. اور اگر یہ ہر اسکولز میں, اسپیشلی وہ اسکولز جہاں پر اتنی ہائی سیلری کے ٹیچرز افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, جن کی فیس بہت کم ہے, یا چیریٹی اسکولز ہیں, یا کچھ ایسے ہمارے اسکولز ہیں جہاں پر بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں, تو ایسے اسکولز میں ہماری مس اینی اور مس ساحا جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں ایک ساتھ بہت سارے سبجیکٹس پڑھا سکتی ہیں, بہت سارے پرابلم ریزالو بھی کر سکتی ہیں, اور بالکل ہم تیار ہیں کوئی بھی ہم سے ہیلپ لینا چاہے تو. صحیح ہے, نہیں تو اب آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ یار ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے یا کچھ نہیں. مس تیار ہے کہ آپ کے ساتھ وہ ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے اسکول کے اسٹوڈنٹس بھی اس طریقے سے سیکھیں اور ارننگ اپنی جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تو دوستو مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اب جو ہے ٹیکنالوجی کو اپنائیں گے یا اپنے بچوں کو مس صدف کے اسکول میں ایڈمیشن دلوانا چاہتے ہیں تو نمبر نیچے مینشن ہے, آپ جا کے بات چیت کر سکتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو جو ہے ٹیکنالوجی میں لا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.